لفظوں کی دنیا کے 33 یعنی 33ویں حصے کے ساتھ آپ سب کو سلام۔ آج کا پہلا لفظ ہے انرویٹ، ENERVATE۔ انرویٹ کا مطلب ہوتا ہے نحیف کر دینا، لاغر کر دینا، لاغر کر دینا، کمزور کر دینا۔ جیسا کہ گرمیاں ہمیں یا موسم کی شدت کیا کرتی ہے، انرویٹ کر دیتی ہے۔ CSS کی تیاری کیا کر دیتی ہے، انرویٹ کر دیتی ہے۔ لیکن آپ نے انرویٹ نہیں ہونا، آپ نے تھکنا نہیں ہے، آپ نے انرجی اپنی کم نہیں کرنی، آپ نے لاغر نہیں ہونا۔ گرمی پودوں کے ساتھ کیا کرتی ہے، انرویٹس دی پلانٹس۔ اگلا لفظ ہے انفرینچائز، ENFRANCHISE۔ انفرینچائز ورب ہے ٹو گرانٹ دا پریویلیجز آف سٹیزنشپ، اسپیشلی دا رائٹ ٹو ووٹ۔ US نے 19th امینڈمنٹ کے بعد 1920 میں خواتین کو انفرینچائز یعنی رائٹ ٹو ووٹ کا حق دیا۔ آج جو فیمنزم کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، کسی وقت میں جب وہ ایوالو کر رہے تھے، وہ بہت پرانی بات نہیں ہے، بلکہ 19ویں 18ویں صدی کی بات ہے، 20ویں صدی کی بات ہے، جس وقت خواتین کو رائٹس دیے گئے۔ اگلا لفظ ہے انجینڈر۔ انجینڈر کا مطلب ہوتا ہے ENGENDER۔ انجینڈر کا مطلب ٹو برنگ انٹو ایگزسٹنس، باعث ہونا کسی چیز کا۔ جیسے سمائلز، انجینڈر سمائلز یعنی مسکراہٹیں، مسکراہٹوں کا باعث بنتی ہیں۔ اگلا لفظ ہے جی انگما۔ انگما کہتے ہیں آپ مسٹری کو، اردو میں کہتے ہیں معمہ۔ ایک اور لفظ ہے اس کا اکتا، کوئی پیچیدہ مسئلہ، کوئی مسٹری۔ عموماً خواتین یہ شکوہ کرتی ہیں کہ یہ شخص ہمیشہ ہمارے لیے انگمیٹک رہا۔ انگمیٹک کیا ہو جائے گا، اس کا ایڈجیکٹو ہو جائے گا۔ لفظوں کو ایڈجیکٹو، ناؤن، پروناؤن، ناؤن کی حوالے سے ہمیشہ یاد کریں تو آپ کو بڑی زیادہ آسانی لکھنے میں بھی رہے گی اور آپ کے پیپرز بھی کلیئر ہوتے رہیں گے۔ اگلا لفظ دیکھیے گا جی انارمٹی، ENORMITY۔ انارمٹی ناؤن ہے، اس کا مطلب ہے ایکسٹریم ایول اور ہیڈیس offense، immensity، کوئی بڑا ہیوج قسم کا، کوئی بڑا سنگین قسم کا۔ انارمٹی اگر ہم پریزنٹلی دیکھیں تو اسرائیل جو کر رہا ہے وہ انارمٹی آفٹر انارمٹی کر رہا ہے، جو ظلم اور سنگین قسم کے جرائم وہ کرتا پھر رہا ہے، وہ کیا ہے، وہ انارمٹی ہے۔ اگلا لفظ ہے ایفیمرل۔ ایفیمرل کہتے ہیں جی لاسٹنگ اے ویری شارٹ ٹائم۔ اردو میں کیا لفظ ہوگا، اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا عارضی، ٹیمپریری، جو بڑے کم وقت کے لیے رہے۔ اکثر کہا جاتا ہے یوتھ اینڈ فلاورز آر ایفیمرل، یعنی جوانی اور پھول بڑے عارضی وقت کے لیے ہوتے ہیں، بڑی عارضی وقت کے لیے کھلتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ایپیگرام، EPIGRAM۔ ایپیگرام ناؤن ہے، a brief and usually witty or satirical saying، کوئی طنز کی سیئنگ یا کوئی وٹی یا کوئی عقل مندانہ، جیسے بانسی، بے ادب، بے نصیب، ایپیگرام۔ اس سے ریلیٹڈ ایک لفظ ہے ایپیگراف، جو کہانی یا سٹوری یا ناول کے پہلے صفحے پہ ایک لفظ، ایک فقرہ دیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، ایپیگراف ہوتا ہے۔ ایفیٹیف، EPITAPH۔ ایفیٹیف کیا ہے، ایفیٹیف جو کتبے پہ لکھی ہوئی قصیدہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص چلا گیا دنیا سے، اس کے کتبے پہ جو قصیدہ لکھا جاتا ہے، جو تعریف لکھی جاتی ہے، جو اشعار لکھے جاتے ہیں، جو اس کی تعریف اور مدح کی جاتی ہے، وہ کیا ہوگا، وہ ایفیٹیف ہوگا۔ اس ایک اور لفظ ہے ایفیتھیٹ۔ ایفیتھیٹ کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو گالی کے زمرے میں آتی ہو، کوئی ریشل قسم کا، کوئی ڈسکریمنیشن کا، مطلب جیسے آپ کسی بنگالی کو کہتے تھے، یا جب ہندوستان اور پاکستان اکٹھے ہوتے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، وہ ریشل قسم کا جو سلوک ہوتا ہے، جو کالے اور گوروں کے درمیان ہوتا رہا، اس کے حوالے سے اگر کوئی لفظ استعمال کرو گے تو وہ کیا ہوگا، ایفیتھیٹ ہوگا۔ اگر کسی کو آپ اس کے دراز قد کی وجہ، اس کے چھوٹے قد کی وجہ سے تنگ کرو گے اور اس طرح کا کوئی سینونیم لے کے آؤ گے، کوئی ملتا جلتا لفظ لے کے آؤ گے، تو بھی ایفیتھیٹ کے اس میں زمرے میں ہوگا، چاہے وہ مذہب کی بنیاد پہ ہو، چاہے زبان یعنی لسانی لنگوسٹک بیسس پہ ہو، چاہے علاقائی بیسس پہ ہو، یا نسل و عقیدہ کے حوالے سے ہو، یہ سب چیزیں ایفیتھیٹ میں آئیں گی۔ 33 پارٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، لفظوں کو یاد کرتے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔